نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 11۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے، لیکن چونکہ فاعل آگے اللہ کی شکل میں آ چکا ہے اس لیے یہاں پہ وہ جو ہے حذف ہو جائے گا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کم تمہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق، فی میں یا متعلق دونوں الفاظ آ سکتے ہیں، اولاد کم اپنی، یعنی تمہاری اپنی اولاد، فی اولادکم تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر، فَإِن پھر اگر کنہ ہو نساءً صرف عورتیں ہی، یعنی دو سے زیادہ عورتیں ہوں، فوق اثنتین، فوق زیادہ، اثنتین دو سے، یعنی دو سے زیادہ، فلاہن تو ان کے لیے، فاتو لا کے لیے، ہن ان، فلاہن تو ان کے لیے، ثلثا دو تہائی ہے، ما ترکا اس میں سے جو وہ چھوڑ گیا، وَإِن اور اگر کانت ہو واحدتاً ایک لڑکی، فلاحا تو اس کے لیے ہے نصف آدھا، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، وا اور لام یہ لی کے لیے، ابویہ ماں باپ ہی اس کے، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا وہ چھوڑ گیا، ان اگر کانا ہے، لہو اس کی، ولد اولاد، فَإِن پھر اگر لم یکن نہ ہو، لم نہ یکن ہو، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، وارثت ہو اور اس کے وارث ہوں، اور وارثہ وارث ہو اس کے، وارثہ ہو اور اس کے وارث ہو، ابواہ اس کے ماں باپ ہی، ہو کی ضمیر اس کے معنی میں آ رہی، اس کے ابوا ماں باپ، ابوا جو ہے ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فلی امی ہو تو اس کی ماں کے لیے، فاتو لی کے لیے، امی ماں ہی اس کی، فلی امی ہی تو اس کی ماں کے لیے، ثلث تیسرا حصہ ہے، فَإِن پھر اگر کانا ہو، لہو اس کے، اخوتن ایک سے زیادہ بہن بھائی، فلی امی ہی تو اس کی ماں کا، سدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، جو من سے، بعد وصیت وصیت کے، یعنی اس وصیت کے بعد جو، یوسی وہ وصیت کر جائے، بیا اس پر، اس کی، او یا دین قرض کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم وہ تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم نہیں جانتے، لا نہیں تا تم، درون جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، یعنی قریب قریب اور اقرب زیادہ قریب، جیسے کبیر بڑا اور اقرب زیادہ بڑا، اسی طرح یہ اکبر ان کے وزن پہ ہے، اقرب زیادہ قریب، لکم تمہارے لیے، لام زبر لا کے لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، نفعاً با اعتبار نفع ہے، فریضتاً ایک حصے مقرر ہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً خوب جانے والا، حکیمہ بڑا حکمت والا، ولکم اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا اس کا جو چھوڑ جائے، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان اگر لم یکن نہ ہو، لم نہ یکن ہو، لہن ان کی، ولدن اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہو، لہن ان کی، ولدن اولاد، فلکم تو تمہارے لیے، ربع چوتھا حصہ ہے، مما اس سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصینا کہ وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او یا دین قرض کے بعد،
وَلَهُنَّ اور ان کی بیویوں کے لیے، ہننا جو ہے عورتوں کے لیے آتا ہے، یہاں پہ اگر مرد کا صیغہ ہوتا تو کیا آتا؟ ہم ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کی بیویوں کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، ان اگر لم یکن نہ ہو لکم تمہارے لیے ولد اولاد، فإن پھر اگر کانا ہو لکم تمہاری ولدن اولاد، فلاہن تو ان کی بیویوں کے لیے، فاتو لا کے لیے، ہننا ان کے لیے یعنی ان بیویوں کے لیے، ثمن آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، تو سونا کہ تم وصیت کر جاؤ، بیا اس کی، او یا دین قرض کے بعد، وَإِنْ اور اگر کانا ہو وہ رجل مرد، یورث ہو کہ وہ وراثت لی جا رہی ہے اس کی، کلالتاً کلالہ، او یا امراتن عورت ہو ایسی ہی، ولہ اور اس کا اخن ایک مادری بھائی ہے، او یا اختن ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ واحد تو ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن پھر اگر کان وہ ہو اکثر زیادہ من ذالک اس سے، فہم تو وہ سب شرکاء شریک ہوں گے، فی ثلثی تہائی حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد جو یوسا وصیت کی جائے، بیا اس کی، او یا دین قرض کے بعد، غیر مضارن بشرطے کہ نقصان پہنچانے والا ہو وہ، وصیتن یہ تاکیدی حکم ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بڑا بردبار ہے، تلکا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ومن اور جو یطیع اللہ اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ تو وہ داخل کرے گا، جنات ایسے باغوں میں، تجری کے چلتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وذالک اور یہ، الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی، ومن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور آگے بڑھے، حدودہ اس کی حدوں سے، یدخلہ تو وہ داخل کرے گا اس کو، نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، ولہ اور اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ نمبر 13 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہو تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6 حصہ ہے، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں اس کے ماں کا 6 حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں وہ تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا
کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، اس لیے آپ نے پانی منگوایا۔ وضو کے بعد اس کا پانی مجھ پر چھڑکا، میں ہوش میں آ گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی 4577 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ آیت ارکان دین میں سے ایک بنیاد ہے اور احکامات کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور محات الآیات میں سے ہے، کیونکہ یہ علم فرائض پر مشتمل ہے۔ علم فرائض کیا ہوتے ہیں؟ کس کا جو ہے جاننا ضروری ہے، اور ہم لوگ تو میراث جانتے ہی نہیں ہیں۔ میراث کے احکامات جانتے ہیں؟ چلے اگر فرض کریں سب نہ بھی جانتے ہو، لیکن کچھ کو تو آنے چاہیے کہ تاکہ ہمارے درمیان کوئی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو۔ تو صحابہ کے علوم میں سے یہ اہم ترین علم ہے، اور اس پر اکثر مناظرے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اے والدین کے گروہ، تمہاری اولاد تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم ان کے دینی اور دنیاوی مسائل کی دیکھ بھال کر سکو۔ چاہیں تو وہ اس کی وصیت پر عمل کریں تب اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، چاہے تو اس وصیت کو ضائع کر دیں تب وہ سخت وعید اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس رکوع کے آخر میں جو ہے جنہوں نے وصیت اچھے طریقے سے نبھائی ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہیں، اور جو وصیت نہیں صحیح طرح سے نبھائیں گے ان کے لیے دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے، کیونکہ اس نے والدین کو اولاد کے بارے میں وصیت کی، حالانکہ والدین اپنی اولاد کے لیے کمال شفقت کے حامل ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میراث کے اصول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں والدین سے زیادہ شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ ہمارے مفاد کے لیے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے ایسی تقسیم خود والدین بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں، حصے مقرر کرتے ہیں، میراث تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی وصیت کی ہے اس لیے تاکہ انسانوں کی زندگیوں میں یہ احکامات چلیں۔ اب کسی مسلمان کا اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہم اپنے لیے جو چاہیں کریں، ہمیں اچھا برا معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی ایک مرد کو کتنا حصہ ملے گا؟ جو 2 عورتیں لیتی ہیں حصہ تو ایک مرد کو دیا جائے گا۔ تو وراثت کی تقسیم اس اصول کے مطابق ہوگی کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ حصوں میں یہ فرق ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی صنف کو دوسری صنف پر فضیلت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے ہمیشہ دیتا ہی ہے، گھر کا خرچ بھی وہ کرتا ہے، عورت پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہے، اور عورت کیا ہے، لیتی ہے خرچہ۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مہر مرد دے رہا ہوتا ہے، عورت لے رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک حصہ اور عورت کے یعنی 2 حصے مقرر کیے ہیں، یعنی 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے۔ تو اولاد خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب وراثت میں ہوں گے، اصول کے مطابق تقسیم ہوگی۔ یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جو بچہ اس وقت پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے جو بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی پیدا ہوا، اس نے کیا ماں باپ کو کما کے دیا، ہم لوگوں نے کما کے دیا، تو یہ تو حصے داری نہیں ہے۔ تو یہ اصول نہیں ہوگا، جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا بڑوں کو ملے گا۔ تو کافر اولاد وارث نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی مسلمان کا ورثہ کافر نہیں بن سکتا، یعنی کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث ہے۔
یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو قول ہے کہ جب احکام میراث نازل ہوئے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے، یعنی بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، والدین کا حصہ، تو لوگوں نے اسے بہت ہی برا مانا۔ بعض لوگوں نے ناپسند کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ عورت کو چوتھا یا آٹھواں حصہ دیا جاتا ہے، بیٹی کو نصف اور چھوٹے بچے کا حصہ بھی مقرر کیا گیا، حالانکہ اس میں سے کوئی نہیں جو لڑائی کے وقت کام آتا ہو، کوئی نہیں جو لڑائی کے بعد بھی مال غنیمت ہتھیا سکتا ہو۔ ان احکامات کے بارے میں خاموش ہو جاؤ، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات کو بھول جائیں۔ ہم ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تبدیلی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے نصف دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتی اور نہ وہ جنگ میں حصہ لیتی ہے۔ پھر ایک نابالغ بچے کو میراث دی جا رہی ہے اور وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جاہلیت میں تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ میراث صرف ان لوگوں کو دیتے جو جنگ میں حصہ لیتے تھے، اور وہ تقسیم میں سب سے بڑے کو اس کے بعد جس کا نمبر ہو اس کو دیتے تھے۔ جو سب سے بڑا ہوتا تھا اس کو سب سے زیادہ حق دیا جاتا تھا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے۔ اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے۔ اگر میت کا بیٹا نہ ہو تو میراث کی تقسیم کی 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ایک بیٹی وارث ہوگی تو کیا ہوگا، اس کو آدھا ترکہ دیا جائے گا، یعنی اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا، آدھا ترکہ دیا جائے گا، باقی مال جو ہے اسبا کو ملے گا، یعنی جو چچا تائے وغیرہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، یعنی اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو کوئی لڑکا نہ ہو تو لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اور باقی مال اسبا میں تقسیم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں 2 بہنوں کا حصہ 2/3 مال بتایا تو 2 لڑکیاں بدرجہ اولا 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بھی ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اور امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی 2 لڑکیوں کے لیے 2/3 مال کا فیصلہ کیا اور ان دونوں کی ماں کے لیے 8واں حصے کا، اور جو بچ گیا وہ اسبا کو دے دیا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، یعنی ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ۔ تو 2 بیٹیوں کے 2/3 حصے کی کیا دلیل ہے کہ کلالہ کی وراثت کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں بھی فرمایا گیا، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ پھر اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ جب 2 بہنیں 2/3 مال کا حصہ دار بن جائیں گی تو بیٹیاں بہنوں سے زیادہ حقدار ہیں، جیسے 2 سے زائد بہنوں کے معاملے میں 2 سے زائد بیٹیوں کی طرح سمجھ کر انہیں 2/3 مال کا حصہ دار بنایا گیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ سعد کی 2 بیٹیاں تھیں، ان سے 2/3 مال سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کو دلوایا گیا، باقی جو تھا ان کے بھائی نے لے لیا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے۔ کون اکیلی ہو، یعنی اس کی لڑکی اگر ایک اکیلی ہے تو پھر اس کو آدھا ترکہ دے دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اسے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو، یعنی اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہوں تو ماں باپ کا بھی 6واں حصہ اور ماں کا بھی 6واں حصہ ہوگا، اور باپ کو دوسرا 6واں حصہ عصب ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ عصب سے کیا مراد ہے، یعنی وہ اپنے بھائیوں میں سے لے گا، یعنی بہن بھائیوں کا باقی ہوگا نا، یعنی بہن بھائیوں کا نہیں بھائیوں کا ہوگا نا، تو وہ
کیا ہوگا کہ ان اسبا کہتے ہیں بہن بھائیوں کو، یعنی ان کے جو دے دیا نا بیٹی کو آدھا ترکہ، تو اس کے بعد جو بچ جاتا ہے نا وہ بہن بھائیوں کا ہے، تو وہ بہن بھائیوں کا کیا ہوگا پھر باپ کو پھر دوبارہ ملے گا اسبا کی صورت میں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ یعنی اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے وارث کے خالی والدین ہو، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، باپ کے لیے 2/3 حصہ اور ماں کے لیے 1/3 حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، یعنی ماں کے لیے 1/6 حصہ اور باپ کے لیے 1/3 حصہ، باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، چاہے سکے یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے۔ تو بھائیوں کو باپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسی حالت میں ماں کو 1/3 مال کی بجائے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر باپ اور ماں کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو باقی ماں باپ کو مل جائے گا، یعنی باقی سارا بھی ماں باپ ہی رکھیں گے۔ یعنی فرض کریں بہن بھائی بھی نہیں ہیں، کوئی اسبا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ سارا کا سارا ماں باپ کو ہی مل جائے گا۔ جمہور کے نزدیک جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ بھائیوں کا ایک ہی حکم ہے، اگر ایک بھائی صرف ایک ہے تو ماں کو 1/3 مال ملے گا۔ تو میراث میں والدین کے حالات کیا ہوتے ہیں کہ اہل علم کا خیال ہے کہ بھائیوں کی موجودگی میں ماں کو صرف 6واں حصہ اس لیے ملتا ہے کہ ان کا باپ ان کی شادی اور دیگر اخراجات کا متحمل ہوتا ہے، اس لیے ماں کے 6 حصے کے بعد باقی مال جو ہے باپ کو مل جائے گا، تاکہ ان بھائیوں کی پرورش پر کی جا سکے، اور میت جو صاحب اولاد ہو، اس کے والدین ہو تو اس کے لیے 1/6 حصہ ہوگا، اور میت کی اولاد بھائی بہن شوہر بیوی نہ ہو تو والدہ کے لیے 1/3 اور والد کے لیے 2/3 حصہ، اور میت کی اولاد نہ ہو لیکن والدین اور بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ اور باقی والدہ کا ہوگا۔ میت کی اولاد نہ ہو، والدین ہو، شوہر بیوی ہو تو شوہر کا نصف، بیوی کا 1/4 اور والد کا 1/3 حصہ ہوگا۔ تو ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ میت کی اولاد ہو، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اگر اولاد ایک بیٹی ہو تو کل مال کے 6 حصوں میں سے آدھا مال بیٹی کا، یعنی 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے، اور 1 سدس ماں کا، 1 سدس باپ کا، یعنی 1/6 حصہ باپ کا اور 1/6 حصہ باپ کا ہوگا۔ گھوم تو نہیں گئے اس کو پڑھ کے؟ گھوم رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ چلے میں ایک دفعہ پھر آخر میں جو ہے نا وہ بریف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں اور ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، باقی 2 حصے باپ کا عصبے کے طور پہ ملیں گے۔ اگر مرنے والے کے جو مرد کی بیوی یا بیوی کا شوہر زندہ ہے تو بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی مال میں سے ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اگر مرنے والے کے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی بھی زندہ ہو تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی 5/6 باپ کے حصے ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو ماں کا کتنا حصہ ہوگا؟ 6واں حصہ ہوگا۔ ایسی صورت میں ماں کا 3واں حصہ برقرار رہے گا اور سدس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ قرض ہے یا قرض کے بعد، یعنی جب میت کی وصیت پوری کر دی جائے، جب اس کا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی دیکھیں سارا قرض ادا کرنے کے بعد ہی وصیت ہے۔ اگر فرض کریں یعنی کفن دفن کرنے کے بعد اور جو ہے وہ کرنے کے بعد، یعنی قرض اتارنے کے بعد کوئی رقم باقی نہیں رہتی تو پھر کیا؟ پھر کسی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، پھر سارے فارغ۔ قرض سب سے پہلے قرض اتارنا اور کفن دفن کا، لیکن اگر فرض کریں اب جیسے کل 7واں 40واں یہ اس میں سے اس مال میں سے نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کوئی تو وہ اپنے مال میں سے لوگوں کو کھلائیں گے، اس مال میں سے وراثت کے مال میں سے نہیں کھلائیں گے۔ وہ وراثت کے مال میں سے کیا ہوگا؟ کفن دفن اور قرض۔
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، اور اس وصیت کے بعد جو وہ قرض ہے یا قرض کے بعد۔ وصیت کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ یعنی میت پر قرض ہونا ضروری جبکہ وصیت ضروری ہے۔ حکم کے اعتبار سے اجماع ہے کہ قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت بعد میں پوری کی جائے گی، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے پہلے قرض ادا کرتے تھے، تو قرض میں ہر تیسرے شخص کے حقوق کا سوال ہوتا ہے، اس لیے میت کے مال میں سے اس کی ادائیگی لازم ہے۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ میت کا مال موجود ہو۔ تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت کی یعنی اس سے پہلے ہوگی، اور آیت میں وصیت کو اس کے لیے مقدم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کی تنفیذ میں سستی نہ کریں۔ شریعت نے انسان کو قرض کی ادائیگی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہونے کی بہت تاکید کی ہے۔ معاشرے کے اندر باہمی اعتماد کی فضا کو اسلام نے قائم رکھا ہے۔ چونکہ میت نے خود قرض لیا تو اس کے مال میں سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر آپ شہید ہو جائیں جبکہ آپ مشکلات پر صبر کر رہے ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ آگے بڑھ رہے ہوں، بھاگ نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی بات دہرائی اور مزید فرمایا، سوائے قرض کے، جبریل علیہ السلام نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے۔ تو میت کا ارادہ جو ہے اس کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ بعض محروم رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وصیت ضروری ہے۔ خاندان کے بعد معذور اور مستحق افراد کو دینے میں سارے خاندان کی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض کا وصیت کی وجہ سے حسد، کینہ، خاندانی جھگڑے رک جاتے ہیں۔ یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ خاندان میں سے کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد کچھ نہ دیا جائے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کر جانی چاہیے۔ تو وصیت کے بارے میں اصول کیا ہے کہ کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی، ترکے کے 1/3 حصے میں کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ جس کی وراثت جو ہے ثابت ہے، یعنی جس کو مرنے کے بعد جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو ورثہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بارے میں دوبارہ جو ہے وہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اور جو اپنے کل مال میں سے 1/3 حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے، ٹوٹل مال پر وصیت کی بھی نہیں جا سکتی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کون تمہارے لیے مفید ہے، کون مفید تر ہے، اصل مسئلہ دین، قانون اور شریعت کا ہے۔ جو حصے مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، اولاد کو بھی پیدا کیا، اسی نے دولت دی، فرائض عائد کرنے والا بھی وہی ہے، وہ سب حقیقتوں سے واقف ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ کہ تمام افراد خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان جذبات سے مغلوب ہوگا، کبھی والدین کو اولاد کے مقابلے میں ترجیح دیں اور کبھی والدین کے مقابلے میں اولاد کو، اور کبھی کسی کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح ہی نہ دے سکے۔ اگرچہ وراثت میں خدائی فیصلہ ہے، لیکن اس میں گہری حکمت اور مصلحت ہے، جبکہ انسان کا علم محدود ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، اسے لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو، اسے لوگوں کو سکھاؤ، بے شک میں ایسا شخص ہوں جو جاننے والا ہوں، عن قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ الفریضہ وراثت میں 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو وہ کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اس لیے یہ جو علم ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کون سا علم؟ وراثت کا قانون جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی جھگڑا کریں گے وراثت پر، تو لیکن ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے جو ملک، حالانکہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے، لیکن یہاں پہ وراثت کے قانون جو ہے کافی چینج ہو گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی بے شک
اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو جانتا ہے، اس کی حکمت عظیم ہے، جس چیز کو اس نے شروع کیا اس میں تمہارے لیے بڑی منفعت ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے، حکیم ہے، جو کچھ اس نے فرض کیا اور وراثت کے احکامات وغیرہ سب جانتا ہے۔ نمبر 11 کا دیکھتے ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ تاکہ ریمائنڈر ہو جائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں وصیت کیا ہوتی ہے کہ وقت آنے سے پہلے کسی کو بتا دینا کوئی بات، کہ جیسے آنے والا اگر وقت ایسا آ گیا تو تم لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آنے سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک اگر لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں تو ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی سچویشن ہو تو اس وقت کیا ہوگا، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بس اگر ہو عورتیں یعنی لڑکیاں اب زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، فَهُنَّ ثُلَاثَ مَا تَرَكَ، یعنی جو بھی چھوڑا ہے اس کا 2/3 ہوگا، یعنی اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، یعنی ہر ایک کے لیے 2/3 ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ ہے، یعنی اکیلی اگر لڑکی ہے تو کیا ہوگا، اس کے لیے آدھا ترکہ ہوگا، لیکن اگر لڑکیاں زیادہ ہوں گی تو 2/3 جو ہے ان کو دیا جائے گا، یعنی وہاں پہ لڑکا نہیں ہے، اب یہاں پہ اس سچویشن میں لڑکا نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہی ہیں، تو لڑکیاں ہوں گی تو کیا ہوگا، 2/3 ان کو دے دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ مال اسبا کا ہوگا۔ اسبا کون ہوتے ہیں، رشتہ دار، یہاں حواشی بھی ان کو کہا جاتا ہے، حواشی بھی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی، اگر ایک ہی ہے تو اس کو کیا دیا جائے گا، آدھا دے دیا جائے گا۔ اچھا، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، یعنی جو میت چھوڑ گئی اگر ماں باپ زندہ ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، 6واں حصہ ہوگا جو اس نے چھوڑا۔ اگر اس کی اولاد ہو تو، یعنی اگر اولاد ہو تو پھر والدین کو 6واں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَأُمُّهُ وَثُلُثٌ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو، یہ اولاد ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، والدین کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد اب ہے اولاد اب ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کے والدین جو ہے وہی اس کے وارث ہیں، تو ان کو کیا ہوگا، 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصیت یوصی بها أو دین، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں، یعنی اب پہلے کیا سچویشن تھی کہ اولاد بھی تھی، ماں باپ بھی تھے، ٹھیک ہے، ماں باپ کو 6واں حصہ دے دیا گیا، اب اولاد نہیں تھی، والدین تھے تو ان کو 1/3 حصہ دے دیا گیا۔ اب تیسری سچویشن کیا بتائیے کہ پھر ان کے بہن بھائی بھی ہوں تو ان کی ماں کا پھر 6واں حصہ ہوگا، اس کی وصیت کے بعد جو وہ کر جائے، یعنی جو وصیت اس نے کی ہے سب سے پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر دوسری بات کیا کی جائے گی، اس کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں وہ تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یعنی ہم بعض کا ایسے سوچتے ہیں نا کہ اس کو میرے مرنے کے بعد حصہ نہ دیا جائے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اس کو میرے مرنے کے بعد اس کو یہ حصہ ملے گا، یا میں اس کو اپنی وصیت میں اس میں سے آگ کر دوں، تو تم آگ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے حصہ وہ لازم ہے، آگ کرنا بھی گناہ ہے، یہ آگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وراثت بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک وراثت بنائی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں ملنا چاہیے یا اس کو دینا چاہیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سوچا، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ حصے بنائے ہیں۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے،
ان اللہ کان علیما حکیمہ، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، یعنی اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو ہے جو تقسیم کیا ہے مال، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حصے مقرر کیا۔ اب سمجھ آئیے؟ لیکن ظاہری بات ہے جس کا حساب جو ہے بڑا پختہ ہو، اس کو یہ علم ضرور سیکھنا چاہیے حساب کے معاملے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے مال کا حساب کتاب 1/3 کس کو ہونا چاہیے، 2/3 کس کو ہونا چاہیے، اور چھٹا حصہ کس کو ہونا چاہیے، اس کا جو حساب کتاب رکھنا ہے نا، ایک جس کا پختہ ہو میتھ، تو اس کو یہ لازمی سیکھنا چاہیے، یہ والا علم جو ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصیۃ یوصین بها أو دین وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو، اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہے اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو کہ کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اس کو بھی اسی طرح ایک دفعہ سمجھا دوں، پھر اس کے بعد تفصیل بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ تفصیل جب آپ سنیں گے پھر آپ کو زیادہ صحیح طریقے سے آ جائے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں۔ اب یہ پہلے جو تھا، یعنی پہلے اسپیشل نام نہیں دیا گیا تھا، اس میں مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی، جو بھی چھوڑ کے جاتا ترکہ تو اس کے، لیکن اب یہ میاں بیوی کی بات ہے، اب بیوی چھوڑ کے گئی ہے تو مرد کو کتنا ملے گا؟ پھر آدھا ملے گا۔ اچھا، جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، یعنی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 میاں بیوی ہیں، تو بیوی کے ترکے میں سے مرد کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، باقی جو اسبا یا حواشی کہا جا سکتا ہے، حواشی یعنی بیوی کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے۔ ہاں، یعنی جو عورت چھوڑ گئی ہے نا، ہاں جی، فَإِن كَانَ، پھر اگر ہے، لَهُنَّ، ان کی، یعنی ہنہ کی ضمیر جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ عورت کے لیے، یعنی عورت کی جو ہے ولدن اولاد ہے، تو فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ربع چوتھا حصہ ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں ترکنا، یہ بھی ترکنا کی ضمیر جو ہے، نون کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟
عورت یعنی عورت چھوڑ کے گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. من بعد، اس کے بعد، وصیت کے، یعنی عورت بھی دیکھیں وصیت کر سکتی ہے. عورت وصیت کر کے گئی ہے، اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا یا اس کے اوپر جو قرض ہے وہ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس وصیت پر عمل کیا جائے گا باقی مال میں سے. آگے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ مما جو تم نے چھوڑا. اب یہ دیکھیں ترکتم، یہ اب مرد کی ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے، مردوں کی ضمیر آ گئی. یعنی اگر مرد چھوڑ کے گیا تو عورت کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. ان لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو مرد ورثہ چھوڑ کے گیا تو عورت کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ. اگر عورت چھوڑ کے جائے گی تو مرد کو کتنا حصہ ملے گا؟ ہاں نصف، ٹھیک ہے. اولاد نہیں ہے نا، اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر عورت چھوڑ کے جا رہی ہے تو مرد آدھا لے گا، ٹھیک ہے. اگر مرد چھوڑ کے جائے گا تو عورت کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. اب آگے پھر سچویشن ایک اور آ رہی ہے. فائن، پھر اگر کانا ہو اس کے لیے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فلہن تو ان کے لیے ثمن آٹھواں حصہ ہے. یعنی اگر اب اولاد ہے، پہلے اولاد کی بات نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، اب اولاد ہے تو پھر عورت کو کتنا حصہ ملے گا؟ آٹھواں حصہ. اور مرد کے لیے کتنا حصہ تھا اگر اولاد ہو تو؟ چوتھا حصہ تھا. عورت کے لیے آٹھواں حصہ. اولاد ہوگی تو عورت کو آٹھواں حصہ اور مرد کو چوتھا حصہ ملے گا. اور آگے پھر انہوں نے یہی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو چھوڑا ہے ترکے میں سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی اور اودین اور اس کا قرض دیا جائے گا. مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، یعنی پہلے وصیت پوری کی جائے گی پھر قرض دیا جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر ہے مرد وارث، کلالہ، اگر کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے. او امراتن، انہوں نے لکھا ہے، میں ابھی بتاتی ہوں. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ وارث یا مرد و رجلن، مرد و کلالہ یا عورت و کلالہ، ٹھیک ہے. کلالہ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ نہ اس کے بہن بھائی نہ اس کے ماں باپ ہو، نہ اس کی اولاد ہو، صرف بہن بھائی ہوں، ٹھیک ہے. صرف بہن بھائیوں پر ہی وہ ہو، یعنی اس کا نہ اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، اس کو کہتے ہیں کلالہ. اور کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے وَإِن كَانَ، اور اگر ہے رجل مرد، ٹھیک ہے، یورث کلالہ، کہ وہ وارث ہے کلالہ کا، یعنی کلالہ ہے وہ، او یا امراتن، عورت ہے یا مرد ہے یا عورت ہے. اب اس کی سچویشن کیا بتائیے؟ ولا، اور اس کے لیے اخن او اختن، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے. اب کلالہ کی ایک بھائی اور ایک ہی بہن ہے تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے پھر کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہے. سدس کا مطلب بھی چھٹا حصہ، ٹھیک ہے. فَإِن كَانُوا، پھر ہے اگر ہے ہو اکثر ہو، یعنی زیادہ، اکثر کا مطلب ہے زیادہ. یعنی اب پہلے ایک سچویشن بتائی تھی ایک بہن ایک بھائی، ہاں ایک بھائی ایک بہن ہو، تو اب کیا ہے، اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ بہن بھائی ہیں. اب من ذالک، اس سے فہم تو شرکاؤ، تو ان سب کی شراکت کیا ہوگی؟ فی الثلث، ہر ایک کے لیے 1/3 ہوگا. من بعد وصیت یوصی، اس کے بعد کہ جو اس کی وصیت پہلے پوری کی جائے گی، پہلے وصیت پوری کی جائے گی یا اس کی او دین یا اس کا قرض ادا کیا جائے گا. کہیں نا یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ غیر مضار، نہ کہ وہ ضرر دینے والا نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کو نقصان نہ اس کی وجہ سے پہنچانے والا ہو. یعنی وراثت کے قوانین کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو نقصان بھی تو پہنچاتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں شرط رکھ دی غیر مضار، یعنی نہ ہی وہ کسی طرح کا نقصان پہنچانے والا ہو. وصیت من اللہ، وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی یہ کسی انسان کی بنائی وصیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور یہ مسٹ ہے، فرض ہے یہ. اور اس کا جو سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر
معاشرے میں سے ایک دو انسان بھی سیکھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن سیکھنا لازم ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا، حلیم اور بہت ہی بردبار ہے۔ یعنی بردبار کیسا ہے کہ اگر لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ مہلت دیتا ہے۔ اب دیکھیں بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے عورتوں کو، یعنی بیٹیوں کو اکثر حصہ نہیں دیا جاتا، اور بیٹیاں جو نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے نہ گھر بار صحیح بن رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی رہنا سہنا اچھا ہوتا ہے، لیکن بھائیوں نے مال ماں باپ کا کھایا ہوتا ہے، وہ اتنے خوشحال ہوتے ہیں، اور عورت کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا کے نا، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو تقویت دے رہے ہیں، واللہ علیم حلیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پر جو ہے، ان کے ناانصافی پر اس کی پکڑ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے ان کو۔ اب اس کو تفصیل سے پڑھیں، اب سمجھ آئی ہے، اب انشاءاللہ آپ کو آگے بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائے اس میں تمہارا آدھا حصہ اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ یعنی شوہر بے اولاد فوت ہو گیا تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، بیوی بے اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، شوہر صاحب اولاد فوت ہوا تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور بیوی صاحب اولاد ہوئی تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ گھوم تو نہیں رہے اس میں، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، وہ کوئی عورت ہو، یعنی جس کے نہ ماں باپ ہیں، جس کی اولاد نہ ہو، اس کے صرف بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تو کلالہ کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، کلالہ کے ایک سے زائد بھائی ہو تو کل ترکہ کا 1/3 حصہ ملے گا، سب شریک ہوں گے اس میں وصیت و قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں کی جانب سے بھائی بہن باقی ورثہ سے 3 باتوں میں مختلف ہوتے ہیں جس کے ذریعے میت سے ان کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ یعنی ماں کے ساتھ وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں، ان کے مرد اور عورت وراثت میں برابر ہوتے ہیں، یہ لوگ اسی حالت میں وارث بنتے ہیں جبکہ میت کی اولاد یا باپ یا دادا نہ ہو، غیر مضار یعنی کسی کو نقصان نہ کیا گیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لے لیتا ہے۔ ظلم کیا کرتا ہے؟ غلط فیصلہ کر جاتا ہے دنیا میں، چنانچہ اس کے برے کام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یعنی پوری زندگی اس نے نیک عمل کیے، نمازیں پڑھیں، نیک سے نیک عمل کیے، لیکن مرتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ وصیت غلط کر دی۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ فرمان باری تعالیٰ پڑھ لو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والد کی میراث سے کچھ حصہ کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ وصیت میں ضرر رسانی یہ کہ مستحق رشتہ داروں کے حقوق ضائع کر دیے جائے۔ انسان تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو قرض میں ضرر رسانی کیا ہے؟ انسان حقداروں کو محروم کرنے کے لیے اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو فی الوقت واقعہ اس نے نہ لیا ہو، ایسی چال چلے جس کا مقصد یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے ضرر کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔
تو کلالہ میں عموماً اپنی جائیداد تلف کر دینے کا رجحان پایا جاتا ہے، یعنی اکثر جو ہے نا کلالہ میں اس طرح کے جو ضرر ہے نا وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ کلالہ میں کیوں ضرر پہنچائے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہن بھائیوں کو ملتا ہے نا، نہ تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں کلالہ کے، نہ ان کے اولاد ہوتی ہے، تو بہن بھائیوں کو ملا تھا، اور بہن بھائیوں کے ساتھ تو اکثر ہی انسان کی کوئی نہ کوئی جھڑپ لگی رہتی ہے۔ عام زندگی میں بھی دیکھا جائے حقیقت پسند انسان کو ہونا چاہیے، اور دیکھا جائے تو اکثر ہی جو ہے ناچاکیاں بہن بھائیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ تو وصیت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا فرما دیا، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ واللہ، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، ہاں جس کو وراثت نہیں دی جائے گی نا اس کے مرنے کے بعد، جیسے آپ بتا رہی تھی کہ انہوں نے بیٹا لے کر پالا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ان کو نہیں ملے گا کچھ بھی، تو ان کے لیے وہ وصیت کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ میں نے لے کے پالا بچہ تو اس کو نہیں کچھ بھی دیا جائے گا، تو اس کے لیے وہ وصیت میں لکھ گئے کہ اس کو بھی اتنا حصہ دے دیں۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ورزی کی تو اس کی گرفت سے بچ نہ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے وہ بالکل صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کی مصلحت کو ان سے بڑھ کر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حلیم کا تذکرہ کس حکمت کی بنا پر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، اس نے قانون بنانے میں سختی نہیں کی، ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں انسانوں کے لیے سہولت ہے تاکہ وہ تنگی اور مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ آیت نمبر 13 ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تلکا سے مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یقیناً اسے تمہارے لیے واضح کر دیے تاکہ تم انہیں جان لو، ان پر عمل کرو۔ حدود اللہ سے مراد حد کی جمع یہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کے احکامات ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے تاکہ وہ ان پر عمل کریں، ان سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے محارم کے لیے حدود مقرر کیے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملے میں اپنی حدود قائم کی تاکہ خاندان کے اندر خاندانی نظام کو مضبوط بنایا جائے، معاشرے کے اجتماعی اور مالی تعلقات مضبوط ہوں، خاندانی مالی تعلقات میں ان کی وجہ سے توازن پیدا ہو۔ میراث کی تقسیم میں یہ حدود فیصلہ کن ہے، اس سے مراد وہ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا۔ کس معاملے میں؟ وراثت کے معاملے میں، تقسیم کے معاملے میں۔ تو ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے؟ جنتوں میں داخل کرے گا۔ سعید بن جبیر نے کہا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میراث کو اس طرح تقسیم کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لا کر، جس میں سب سے بڑی چیز توحید میں ان کی اطاعت کرنا ہے، پھر اوامر میں ان کے درجات کے مطابق اطاعت کرنا، ان کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا جن میں سب سے بڑا ممنوع اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، پھر دوسرے نافرمانی کے کام ان کی درجہ بندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو ایسی جنتوں کی خوشخبری دی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، کون سی والی؟ جنت کا حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم رحمت ہے کہ اس نے حلال حرام، شریعت، احکامات، رغبت اور ترہیب کو واضح کر دیا۔ کس کے ذریعے واضح کیا؟ قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ عمل کر کے دکھائے، قرآن نے ان کا ہمیں حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے پھر کیا کریں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کے لیے۔ آیت نمبر 14 ہے،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ دَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی مجاہد نے کہا جو اس نے وراثت میں سے فرض کیا، معصیت میں کفر اور اس سے کم تر گناہ سب بھی شامل ہے، معصیت۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات اس کے فرائض سے تجاوز کرے گا، ان کی طرف جھکاؤ سے نکل جائے گا۔ يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، حدود سے تجاوز کرنا آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے داخلے کا موجب بن جائے گا۔ ایک حد کو توڑنا پوری شریعت کی نفی کرنا ہے، ایک حد بھی دین ہے اور پوری شریعت بھی دین ہے۔ تو وراثت کی حد کو توڑنا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ عورتوں کو میراث سے محروم کرنا، صرف بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرا دینا، تقسیم میراث کو چھوڑ کر مشترکہ خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کرنا، عورتوں اور مردوں کے حصے کے برابر کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نافرمانیوں کے کام ہے۔ لَہُ عَذَابٌ مُّہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کن کے لیے؟